السلام علیکم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له. وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. وقت انسان کے پاس بہت کم ہے. وقت ہی انسان کا سرمایہ ہے. وقت ہی یہ فیصلہ کرے گا کہ کوئی انسان کامیاب ہوا یا ناکام ہوا. وقت کی قلت جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ وقت کے بارے میں جو اللہ پاک نے اصول بیان فرمایا یہ ہے کہ ڈے ٹو ڈے حساب کر. ایک دن سمجھو تمہارے پاس اور سورج غروب ہونے سے پہلے تم نے اپنی ناکامی کو کامیابی میں بدلنا ہے. اسے دو آیات کے ذریعے واضح کیا گیا. ایک وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. کسی جان کو کوئی پتہ نہیں کل اس نے کیا کمانا ہے, کل کیا کرنا. اس کا مطلب ہے جو کرنا ہے وہ آج کرنا. دوسری بات فرمائی وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر جان روز کے روز حساب کر لیا کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. کل سے مراد مرنے کے بعد کی زندگی. یہ لائف بیفور ڈیتھ ایک دن اور لائف آفٹر ڈیتھ بعد سے بعد الموت دوسرا دن. 2 دن کی زندگی. تو اس کل کو آج کے ذریعے سجانا ہے. اس سے آپ اندازہ کریں اس کی اہمیت کا کہ آج کے دن سے ہم نے کل کا دن کمانا ہے اور وہ دن ہے جو ختم نہیں ہو. اس کے لیے پھر شریعت نے مختلف دروازے کھولے ہیں تاکہ اس وقت میں آپ زیادہ سے زیادہ گین کریں, زیادہ سے زیادہ کمائی کریں. اس کے اذکار ہیں, دعائیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وضو کرنے کے بعد جب کوئی شخص, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں, راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھے
یعنی اللہ پاک سے استغفار مانگے تو اللہ پاک اس کے تمام گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما دے۔ تو جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے کہا کتنی بہترین بات ہے۔ میرے آگے ایک آدمی کھڑا تھا، اس نے کہا کہ جو اس سے پہلے تھی وہ اس سے بھی بہترین تھی، اور جب اس آدمی نے مڑ کر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہ عمر بن خطاب تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے فرمایا تمہارے پہلے آنے سے پہلے جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا رسول اللہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس میں سے 6 جنت میں چلا۔ تو آج کے اگر مجھے وقت تھوڑا ہے لہذا ریٹ زیادہ لگایا ہے، اور ریٹ زیادہ لگانے والا اللہ ہے۔ بہترین قیمت اس وقت کی اللہ پاک دیتا اور خریدتا ہے، ہمیں تو اس کی عطا ہے یہ وقت، تو وہ خریدتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ تو اس تھوڑے سے وقت سے، اس فانی زندگی سے لا فانی زندگی خریدنی ہے۔ اس سے ہم نے دنیا میں بھی اپنا گزارا کرنا، دنیا کی ضروریات کو بھی ہم نے ڈیل کرنا ہے، دنیا سے فرار حاصل نہیں کرنا ہے۔ ہم نے معاشرے میں رہ کے جنت میں جانا ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو کر میری جنت میں آؤ، یہ امتحان ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے دنیا میں سے بھی وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں اپنا حصہ مت بھولو۔ جو ہے نا قُلْ مَا حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، کس نے یہ زینت حرام اختیار کرو، لیکن دنیا ہی کے بچے بن کے نہ رہ جاؤ۔ تم دنیا سے کتنا بھی چمٹو، یہاں سے نکلنے کا تمہارا ایک وقت مقرر ہے۔ بچہ رحم مادر میں کتنا بھی صحت مند ہو، کتنا بھی موٹا تازہ ہو، جو کچھ بھی ہو، اس کا وقت مقرر ہے۔ ٹھیک طریقے سے آ جائے تو آ جائے، نہیں تو سیزیرین کر لیتے ہیں۔ وہ نہیں کہتا کہ بہت پیار ہے ماں سے 2 سال رہنے دو۔ اسی طرح دنیا کا معاملہ ہے، کتنا بھی صحت مند ہو، کتنا بھی دولت مند ہو، کتنا بھی کسی علاقے کا حاکم ہو، دنیا سے نمٹنا چاہے تو کک آؤٹ کر دیا جاتا ہے، پکڑ کے گھسیٹ کے لاؤ، وقت ختم ہو گیا۔ تو اس دنیا میں بھی اپنی ضروریات کا خیال رکھیں، لیکن مقصد ہمارا آخرت ہے، دنیا ہمارا مقصد ہے۔ اس کے لیے کوشش یہ ہونی چاہیے، عقل مند جو آدمی ہوتا ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس تھوڑے سے سرمایہ سے وہ کام کروں کہ مستقل آمدن کا ذریعہ پیدا ہو جائے۔ پیسے ایک بار لگیں، منافع بار بار ہوتا ہے۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی آدم کے مرنے کے ساتھ ہی اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں۔ ایک، اس نے اپنی صحت اور عافیت میں صدقہ دیا۔ صدقہ سے مراد ہے کہ اس نے کوئی مدرسہ بنا دیا ہے، کوئی مسجد بنا دی ہے، کوئی ہاسپٹل بنا دیا ہے، کوئی کنواں لوگوں کے لیے بنا دیا ہے، کوئی سڑک پکی کروا دی ہے، جو بھی ویلفیئر کا کام جسے آپ کہتے ہیں سوشل ویلفیئر کا کام وہ کیا ہے، تو وہ کام جب تک چلتا رہے گا اس کا منافع اس کو قبر میں لیٹے ہوئے ملتا رہے گا۔ اور چونکہ وہاں وہ خرچ نہیں کر سکے گا لہذا بچتا ہی رہے گا، جڑتا رہے گا۔ یہاں تو ہم خرچ نہیں کرتے نا، وہ کسی کی غیبت کر دی، کسی کی چغلی کر دی، کہیں جھوٹ بول دیا، کہیں فراڈ کر دیا، فلاں فلاں فلاں۔ لیکن صدقہ جاریہ کا فائدہ یہ ہے کہ وہاں ہم خرچ نہیں کریں گے، جو بھی آئے گا وہ بچت ہو۔ دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی نے کسی کو علم پڑھا دیا، اس نے آگے پڑھا دیا ہے، اس نے آگے پڑھا دیا ہے،
تو یہ سلسلہ جب تک چلتا رہے گا تب تک اس شخص کو اس کا علم ہوتا ہے. اگر میں ایک صحابی کے 2-4 شاگرد ہوں گے، وہ 2-4 میں سے ایک شام چلا گیا، ایک کوفے آ گئے، ایک یمن چلا گیا، وہاں ان کے آگے سینکڑوں شاگرد ہو گئے. ان سینکڑوں نے جب وہ سینکڑوں منتشر ہوئے تو ان کے ہزاروں ہو گئے. اور ان سب کو کس نے پڑھایا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس پوری امت کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مل رہا ہے، کیونکہ پہلے معلم وہی ہے. تیسری جو صورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کرنٹ اکاؤنٹ کی، حساب الجاریہ، وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی اولاد کی تربیت کر کے صالح بیٹا چھوڑ جائے، اور ولدن صالحا ورثہ، اپنی وراثت میں صالح بیٹا چھوڑ جائے، یدعو لہ، جو اس کے لیے دعائیں کرتا ہے. ظاہر وہ قبر میں لیٹ گیا، وہ استغفار نہیں کر سکتا، اس کی پراکسی کے اس کا بیٹا جو ہے وہ استغفار کرے باپ کے لیے. وہ باپ کے لیے، وہ باپ نہیں وہاں مطالبہ کر سکتا کہ مجھے جنت جو ہے وہ جنت الفردوس دی جائے اور اعلیٰ درجات دی جائے. بیٹا دعا کر رہا ہے. یا اسی طرح فرمایا کہ کسی کا بچہ بچپن میں مر گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس بچے سے کہے گا کہ جنت میں جاؤ. وہ کہے گا میرے امی ابا. پھر اسے دوسری بار کہا جائے گا جنت میں جاؤ، کہے گا میرے ماں باپ. بچہ ہے، امی ابا کے بغیر ہلنا نہیں چاہتا، ہو بڑی مدت کے بعد ملے ہیں. پھر تیسری بار اسے کہا جائے گا کہ ادخل الجنہ فیقول ابی و امی، تو کہا جائے گا، چوتھی بار کہا جائے گا انہیں بھی لے. اب اس بچے کو تو نہیں جنت میں پھینکا جا سکتا، کھائے گا کہ ٹھیک ہے لے جب تم جاؤ سے یعنی کو بھی لے. ولدن صالحا ورثہ، صالح بیٹا جو شخص چھوڑ کے چلا جائے، اس کو بچہ نماز پڑھتا ہے، نیکی بدی سے تمیز ہے، حلال حرام کی تمیز ہے، بڑا خوش قسمت انسان ہے. اگرچہ رہنے کے لیے اس کے پاس پکا گھر نہ، وہاں اس کے گھر کا انتظام، جہاں رہنا ہے وہاں پکے گھر کا انتظام ہو جائے گا. بچے کی ایک دعا اسے پتہ نہیں کہاں لے جائے گی. یہاں ہم نے رہنا تھوڑی. کن فی دنیا، دنیا میں اس طرح رہو کعابر سبیل، جیسے تم آج نبی ہو یا راستہ چلتے ہو تم جا رہے ٹرانزٹ. یہاں ہمارا ٹرانزٹ، لیکن ہمارے ارادے جو ہیں وہ یوں ہی ہیں کہ جیسے ہم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے. خیر، ان دو چیزوں کو چھوڑ کے پہلی والی کو صدقہ جاریہ، یعنی کوئی مدرسہ، اسپتال، مسجد، کنواں، تالاب، یا علم کو پڑھا لینا. تیسری قسم جو ہے نیک اولاد. ہم اس معاملے میں جب بھی غور کرتا ہوں، رات کو بھی میرے استاد محترم جناب اسماعیل صاحب تشریف لائے میں بیٹھے ہوئے تھا، تو جو صورتحال سامنے آتی ہے بڑی مایوس کن سی ہوتی ہے، لیکن ایک امید افزا بات یہ نظر آتی ہے کہ ہمیں نوجوان بچے گاڑیوں میں نظر آتے ہیں، اور یہ ہمارے زمانے میں بہت کم ہوا کرتا تھا. پورے گاؤں میں کوئی 2-4 بندوں کے چہرے پر گاڑی ہوا کرتی تھی، اور مسجدوں میں بھی عام طور پہ آپ کو بوڑھے ملا کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو چیلنج کی پیداوار ہیں، لہذا یہ اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں.
سردیوں میں مر جاتی ہیں، سردی برداشت نہیں کر سکتی. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سردیوں میں پیدا ہوتی ہیں، لہٰذا ان کو سردی نہیں مار سکتی. ان کا پیدا ہو جانا یہ بتاتا ہے کہ یہ سردی کو ریزسٹ کرنا جانتے ہیں. مچھر، بہت سارے مچھر سردی میں مر جاتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ڈھیٹ ہوتے ہیں جو سردی میں پیدا ہوتے ہیں، ان کو سردی کہتے ہیں. ہمارا معاملہ یہ کہ ہم اس لیے گھبراتے ہیں کہ ہم پہلے دور کی پیدائش ہیں، جب راوی چین ہی چین لکھا کرتا تھا، اس لیے ہم ڈرتے ہیں. یہ اس دور کی پیدائش ہے، اور انہوں نے چیلنج قبول کر لیا ہے. ان کی شکلیں بتاتی ہیں کہ انہوں نے چیلنج قبول کر لیا. یہ اس کے رد عمل کے طور پہ دین کی طرف آئے. اپنے یہاں آپ دیکھ لیں کسی زمانے میں کتنی عورتیں برقع کرتی ہیں، یعنی دیہات میں تو پردے کا رواج ہی کوئی نہیں. باہر کہیں جانا ہوتا تھا تو برقع پچھی میں ڈال کے عورت لے جاتی تھی، وہاں پہن کے گھوم پھر کے جب وہ اپنے گاؤں کے بس اسٹاپ پہ اترتی تھی تو پہلا کام برقع اتار کے پچھی میں رکھتی تھی. گاؤں والے کیا کہتے ہیں، پردہ شروع کر دیا. اب تو کیا پڑتا ہے، سارے گاؤں نے مجھے دیکھا ہوا ہے. آپ پڑھی لکھی ہوتے ہیں، ڈاکٹر، پی ایچ ڈی، ایم ایس سی، جوان بچیاں پردہ کر رہی ہیں. یہ کیا ہے، یہ رد عمل. اس جنریشن نے چیلنج کو قبول کر لیا. یہ بڑی حوصلہ افزا بات. اور آج کل بچے خراب نہیں ہیں، ماں باپ خراب ہیں. جو بچوں کو خراب کرتے، بچہ تو بچہ ہوتا ہے، ایک چیز کی ضد کرتا ہے، باپ دیتا ہے ٹھیک نہیں ہوتا ہے، اور بچہ بہت بھی جاتا ہے. اس کو اس کا متبادل اگر لے دیا جائے جو شریعت کے اندر ہو تو بچے کو اصل میں ایک نئی چیز چاہیے ہوتی ہے، وہ ڈیمانڈ اپنی عقل کے مطابق کرتے. آپ اس کو نئی چیز لا دیں لیکن شریعت کے دائرے کے اندر لا کر دیں، بچے کی ڈیمانڈ پوری ہوگی. بچی کا کیا کام ہے، پینٹ پہننا. شلواروں کی سلائی نہیں ہوگی. بڑے بڑے زمیندار لوگ سیدھے سے گھر میں آتے، اگلا چلا کنٹینیو، چین سموکر، چین چلا. گھروں میں بچیاں 12 سال کی 14 سال کی پہنتے ہیں. شاید کہتا ہے کانٹے تو خیر کانٹے ہیں، ان سے گلائی گئے. پھولوں کی واردات سے گھبرا کے پی گئے. یہ دینداروں کا یہ حال. گھروں کی حد تک ہمارے گھر کے دروازے کے اندر حاکم تو نہیں نہ آ سکتے کہ وہ آ کے ٹھیک ہے تو ہمیں ٹھیک کرنا ہے. گھروں کی حد تک انتہائی درجے کا فساد پیدا ہو سکتا. باہر نہ جائے، باہر جائے تو پینٹ کے اوپر عبایا پہن لے، کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ ہے کہ گھر اس کا باپ اس کے جوان بھائی نہیں، ایک بالٹی پانی بول بول کے دعوت دیتا، ان کی آنکھیں نہیں. شریعت یہی کہتی ہے. اللہ نے گھر کے اندر کہا تھا نا، وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ. گھر کے اندر بھی اپنا دوپٹہ اپنے گریبان پر لٹکائے رکھا کرو. یہ ایسی کہتی ہے پاپا، تمہارے جوان بھائی ہیں، وہ بھی بایولوجی پڑھتے ہیں، انہیں ایک رنگ کا پتہ ہے. شرٹ میں کام گنجائش ہے اور ٹی شرٹ میں کام گنجائش ہے دوپٹہ لٹکانے کی.
پھر اللہ پاک کو بوڑھے سے بدکاری اور غریب سے تکبر سخت ناپسند ہے. نوجوان اریٹیٹ ہو جائے، دیوانی، برا، جسے پرانی بیڈ بورڈ ویگن کی طرح نیچے ٹاپیاں جلا کے اور آگ جلا کے گرم کرنا پڑتا، کھانا خراب اگر وہ بھی بدکار ہو. بوڑھے سے بدکاری اور غریب سے تکبر، بھائی امیر متکبر ہو جائے تو کوئی وجہ بھی ہے، کوئی عذر تو ہے نا. ہمارے اکثر متکبر وہ ہیں جنہیں یہاں روٹی کھانی نصیب ہو گئی ہے تو انہیں پتہ چلا ان کی قوم کیا ہے. میرے سمیت اور عادت یہ ہے کہ 2 مہینے کی چھٹی پاکستان چلے جائیں تو 1.5 مہینے بعد واپس آ جاتے، پیسے ختم ہو جاتے، لیکن گھر میں گھسے تو پتہ چلتا ہے یہ پریزیڈنٹ ہے کسی ملک. بچیوں اور بچوں کا یہ حال ہے. ہم اگر مرغی خانہ کھولنے کا ارادہ کریں، مرغیاں بیچنے نہیں، مرغی پالنا، مرغ بانی اگر شروع کریں تو اس کے لیے باقاعدہ لٹریچر ملتا ہے، متعلقہ محکمہ ورکشاپس کرتا ہے، آپ کی تربیت گاہ ہوتی ہے، مہینے میں 2 دفعہ وہ آپ کو بلا کے مرغیوں کی عادات بتاتے ہیں، کتنی سردی برداشت کر سکتے ہیں، کتنی گرمی برداشت کر سکتے ہیں، کتنی دیر بعد انہیں خوراک چاہیے، کتنا پانی چاہیے، کس ایج میں کتنے قطرے ان کی آنکھوں میں ٹپکانے، یہ سارا کچھ وہ آپ کو سمجھا دیتے ہیں کہ ان کی یہ ادائیں ہیں. اور جو بھی مرغبانی کرتا ہے وہ یہ ورکشاپس اٹینڈ کرتا ہے، لٹریچر پڑھتا ہے. پھر مگس بانی جو ہے وہ شہد کے مکھیاں پالنا، لٹریچر دیا جاتا ہے، ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں، باقاعدہ ان کی عادات بتائی جاتی ہیں، پروجیکٹر کے ذریعے ایرو کے نشان بنا کر بتایا جاتا ہے کہ ملکہ یہاں بیٹھتی ہے، اس طرح سے آتی ہیں، رستہ یہاں کھلا چھوڑنا ہے، آنے جانے کے ٹائمنگ ان کے یہ ہیں. کتے پالنے والوں کو پتا ہوتا ہے کتے کی رفع حاجت کا وقت کیا ہے، اسے گھما کے باہر کب لانا چاہیے، لے جانا چاہیے، سب کچھ پتا ہے اور پتا کرنا پڑتا ہے جس نے پالنا ہے. ہاں اپنی اولاد پالنی ہو، انسان کے بچے پالنے ہو تو کسی لٹریچر کی ضرورت کوئی نہیں، کسی ورکشاپ کی ضرورت کوئی نہیں. روٹی کھاتے ہیں بڑے ہوتے جائیں. ان کی اہمیت کیڑے مکوڑوں سے بھی نہیں گزری. اور شریعت نے سب سے زیادہ زور، اسلام نے سب سے زیادہ زور انسان بنانے پر دیا ہے، سڑکیں بنانے پر نہیں دیا، بلڈنگیں بنانے پر نہیں دیا. اس نے انسان بنانے پر زیادہ زور دیا ہے. انبیاء انسان کو انسان بنانے آئے تھے، اللہ کا مطلوب انسان. ان کا مشن یہ تھا کہ انسان کو انسان بنایا جائے. قرآن حکیم کے اکثر قوانین اسی سے ڈسکس کرتے ہیں، اسی کے بارے میں احکامات دیتے ہیں کہ اولاد کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے. یہ اولاد تمہارا فیوچر ہے، پیسہ تمہارا فیوچر نہیں، یہ اولاد تمہارا مستقبل. اس کی فکر کرو. تمہارے پاس آج کا دن ہے، اگلا دن اس اولاد کا. یہ مستقبل کے معمار ہیں، یہ آج کے بچے کل کے حکمران ہیں. انہیں کیا بنا کے دے کے جا رہے ہو؟ معاشرے کو کیا دے کے جا رہے ہو؟ بچہ بچپن سے اپنی ہر خوشی اور غم
ماں باپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے. کوئی خوشی کی چیز اسے ملتی ہے تو پاگلوں کی طرح ماں باپ کے پاس ہی دوڑتا ہے. تکلیف ہوتی ہے تو ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے. اسے پتا ہے میری ماں پاکستان میں، اگر یہاں بھی اس کی انگلی کٹتی ہے تو اس کے منہ سے امی جی نکلتا ہے. یہ بچہ جب بڑا ہو جائے، 18 سال 20 22 24 25 سال کا ہو جائے، یہ چاہتا ہے اگر یہ کوئی اچھا کام کرے تو اس کو شاباش ملے. یہ ہر انسان کی فطری تمنا ہے اور اللہ پاک نے اسی لیے صحابہ کی تعریفیں کی. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صحابہ کی بات ہو رہی. والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. صحابہ کی بات ہو رہی. ہمیں اس کردار دکھا کر کہا جا رہا ہے ایسے بنو، یہ لوگ ایسے. تو بچہ یہ چاہتا ہے کہ اگر وہ نیک ہے، فتنوں سے بچ رہا ہے، اتنی برائی ہونے کے باوجود زیادہ شاید خبریں والا یورپی ممالک کا دورہ کر کے آیا، دبئی میں کچھ دن رہ کے گیا، جہاں پہ اس نے لکھا، قسم کھا کر اس نے 2 باتیں لکھی. اس نے کہا ہے میں اتنے ملک گھوم کر آیا ہوں مگر اللہ کی قسم پاکستان جیسا بہتر کوئی ملک کوئی نہیں. ایک بات یہ اس نے قسم کھا کر، اس سے اچھا ملک میں نے نہیں. دوسری بات اس نے قسم کھا کر یہ کہی کہ جو بے غیرتی اور بے حیائی میں نے دبئی میں دیکھی ہے، میں نے اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر بھی نہیں دیکھی، جو بدنام ہے اس ماحول میں. اگر ایک بچہ سچی داڑھی رکھتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، حلال اور حرام کا فرق جانتا ہے، تو اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ اس کو شاباش دی جائے اور ساری دنیا اس کو شاباش دے. اس کے ماں باپ نہ دیں اس کی پیاس مرتی نہیں. ایک بچے کو ڈال جائے، سارا مجمع اس کے سر پر ہاتھ پھیرے، بچے کو کچھ نہیں ہوتا. جب تک ماں یا باپ ہاتھ نہ پھیرے بچے کی پیاس نہیں ہوتی. بچے کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ اس چیز کو ریکگنائز کرے کہ ہمارا بچہ نیک ہے. اور یہ اس وجہ سے کہ عام طور پہ ماں باپ ہی بچے کو نیگلیکٹ کرتے، انکار کرتے اس کی ہستی کا. تم ہمارے پیٹ سے ہو، تمہیں کیا پتا ہے، تم کل پیدا ہوئے ہو. وہ چاہتا ہے کہ یہ مجھے میرا انکار کرنے والے میری ہستی کا مجھے تسلیم کرنے میں ہمارا بچہ بھی خوشی. یہ اس کی فطری ڈیمانڈ ہے. لیکن جب بچہ نیک ہو اور باپ الٹا اس کو تو لعنت کرے، کیا گزرتی ہوگی بیٹے؟ یہ آج کے ہر دوسرے بیٹے کا مسئلہ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ بچے خراب نہیں، باپ خراب ہے. باپ بے ایمانی کرتا ہے، بیٹا سمجھاتا ہے بیٹا یہ غلط ہے، ناجائز. کہتا باپ میں ہوں کہ تم ہو. باپ ہو یا خدا ہو، حق اور باطل، غلط اور صحیح،
اللہ پاک نے طے کیا ہے، تم اس کو بدلنا چاہتے ہو۔ باپ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ غلط صحیح ہو گیا اور صحیح غلط ہو گیا۔ یہ کیا دلیل ہے کہ میں تمہارا باپ ہوں؟ یہ دلیل تو کوئی نہیں۔ دلیل سے ثابت کرو کہ جو کر رہے وہ جائز ہے۔ جب کہا جاتا ہے قوا انفسکم واہلیکم، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، تو عام طور پہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ اس سے مراد صرف مرد ہے۔ ایسی بات نہیں۔ مرد کے لیے اس کی بیوی اور اس کی اولاد گھر والے ہیں، بیوی کے لیے اس کا شوہر اور بچے گھر والے ہیں، بچے کے لیے اس کے ماں باپ اور بہن بھائی گھر والے ہیں۔ بیوی کوشش کرے شوہر کو بچانے کی، شوہر کوشش کرے بیوی کو بچانے کی، بیٹا کوشش کرے ماں کو بچانے کی، باپ کو بچانے کی، بہن بھائیوں کو بچانے کی۔ حکم سب کے لیے یہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا پہلا مناظرہ اپنے باپ سے نہیں ہوا، یا ابت لا تعبد الشیطان، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، یا ابت یا ابت یا ابت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا ٹاکرا اپنے پاؤں سے نہیں ہوا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر باپ غلط کر رہا ہے تو اللہ اسے یہ کہتا ہے کہ بیٹے کو یہ کہتا ہے کہ باپ کو بتاؤ تم غلط کر رہے ہو، یہ تمہاری سرکار کی ذمہ داری ہے۔ اگر ایک باپ سمگلر ہے، بیٹا پولیس میں بھرتی ہو گیا ہے، وہ بیٹا فوج میں بھرتی ہو گیا ہے، رینجرز میں بھرتی ہو گیا ہے، اسے پتہ چل گیا میرا باپ سمگلر ہے، تو وہ اس لیے باپ کو سمگلنگ کرنے دے کہ وہ اس کا باپ ہے۔ اور جب وہ کہے کہ ابا یہ سمگلنگ ہے، یہ غیر قانونی ہے اور میں آپ کے خلاف ایکشن لیتا ہوں، کہ میں تمہارا باپ ہوں۔ وہ کہتا ہے باپ ہو مگر سمگلر کیوں ہو؟ اسی طرح جب وہ بچہ یہ کہے ماں باپ کو کہ یہ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں، تو تسلیم کرنا چاہیے کہ اچھا غلطی ہے، ہم غلط ہیں بیٹا۔ اگر آپ کے پاس کوئی عذر ہے جس وجہ سے آپ وہ غلطی کر رہے ہیں تو آپ بچے کو قائل کریں کہ ہاں بیٹا دیکھو یہ مجبوری ہے، یہ حالت اضطرار ہے، اس میں شریعت یہ چھوٹ دیتی ہے۔ ہم کسی مولوی صاحب کے پاس چلتے ہیں، پتہ کر دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک۔ بھائی بچہ اگر کہتا ہے کہ حرام سے یہ پیسہ مت کماؤ تو نقصان اپنا ہی کر رہا ہے نا، کل بچے کے پاس ہی آنا۔ جب ہم بچے کی شخصیت کا انکار کرتے رہتے ہیں، انکار کرتے رہتے ہیں، انکار کرتے رہتے ہیں، ہمارے لیے تو ساری زندگی بچے ہی رہ گئے۔ ٹریفک سیکشن کا جو انچارج تھا بریگیڈیئر، جب گھر سے نکلتا تھا تو اس کی بوڑھی ماں بڑی مشکل سے دروازے پہ کھڑے ہونے سے کہا کرتی تھی بیٹا آگے پیچھے دیکھ کے سڑک پار کرنا۔ اس کے لیے وہ وہی بچہ تو جو اسکول جاتا ہے، بریگیڈیئر ہو گیا ہے، ٹریفک سیکشن کا بڑا مشہور انچارج ہے، ماں کے لیے وہ بچہ ہے، اسے فکر لگی رہتی ہے جب تک کہ میں اپنی گھر واپس نہیں پلٹ گیا، میرا بچہ کہیں گاڑی کے نیچے نہ آئے۔ تو ماں باپ یہ کہتے ہیں کچھ نہیں آتا، اسے کیا پتا یہ کون ہے؟ اگلے دن وہی بچہ اس کے ملینز کا مالک ہو جاتا ہے، ساری کرینوں کا مالک ہو جاتا ہے، سارے بوم لوڈرز کا مالک ہو جاتا ہے، سارے ٹرکوں کا مالک ہو جاتا ہے۔ آپ قبر سے نکل کے روکو اس کو، ہمیشہ آپ کو دیکھنے گے بیمار تھے، ناقابل علاج بیماری تھی، 20 بچوں کے پاس کھڑے تھے۔ جب ہم گئے تو اس نے بچے سے کہا کہ ان کے لیے کوئی ٹھنڈا لے آؤ۔ بچہ کھڑا، بچے کو کوئی ٹیڑھی سنگائی ہو تو بچہ جائے، اور بچہ
ابے کی بیماری کا سن کے آیا ہوا ہے. اعتماد دیکھیے ماں باپ کا. اماں جی نے کھولا ہے پاس 5 درہم اس کے ہاتھ میں پکڑائے سب کے سامنے. بچہ ٹھنڈا لینے گیا. میرا خیال ہے ہفتہ نہیں گزرا اور وہ بچہ ملین کا مالک ہو گیا. اماں کو اس کا اپنا 8واں حصہ ملا. جس بچے کو تم 5 درہم نہیں دے رہے تھے اسے 5 ملین مل گیا ہے. آپ بتاؤ کون روکے گا اس کو؟ اپنی زندگی میں اگر تم اس پہ اعتماد کرتے, کچھ دے کے چیک کرتے, اسے پیسہ خرچ کرنا سکھاتے. بچہ 50 مانگتا ہے, آپ اس کو 100 دے دے, 200 دے دے. بیٹا ضرورت ہو بھی پڑھ سکتی ہے, جو زیادہ تو تم سے بات کرو. بچے کو پتا ہو کہ میرے کو اعتماد کیا جاتا. گن کے بحث کر کے کتنے کے ملتے ہیں 45 کے تو 44 دینا کہ شور سے لے لینا, وہاں سے 44 کا مل جائے گا اور گھر پیدل آ جانا. یہ اپنے بچوں کو ہم خود مار رہے ہیں. اور قدرتی بات ہے کہ پھر جب بچے کو ملتا ہے تو پھر وہ للوں میں اڑاتا ہے, کیونکہ اس کے اندر انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اس پیسے نے میرے ماں باپ کو مجھ سے دور رکھا ہے. وہ پیسے پہ اعتماد کرتے تھے, میرے اوپر نہیں کرتے. تو بجائے اس کے کہ ماں باپ بچے کو سیدھی راہ دکھائیں, جب بچہ ماں باپ کو سیدھی راہ دکھائے اور اس پہ بچے کی بے عزتی کی جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بچہ کتنی دیر کی رستے پر ہے؟ نقصان. ہمارا جو معاملہ ہے وہ تو یہ ہے کہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جب انسان ایک غلطی کرتا ہے تو کچھ عرصے بعد وہ غلطی جب اس کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے تو وہ اس کے ذہن کے اندر اپنا ایک سینٹر قائم کر دیتا ہے. جس طرح دہلی کے اوپر مختلف کمپنیوں کے ویئر ہاؤسز ہیں, آپ کے پوسٹ باکسز ہیں, ہر بندے کا اپنا اپنا ہے چھوٹا چھوٹا. اسی طرح وہ برائی اپنا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر انسانی ذہن میں, جیسے آپ ارفان میں خیمہ لگاتے ہیں وہ خیمہ لگا لیتی. نشہ جب بندہ کرتا ہے کبھی بھی نشے کو مستقل رکھنے کے لیے نشہ نہیں کرتا, یار دوست اس کو سکھاتے ہیں. ہمیشہ جس نے بھی سگریٹ شروع کیے ہیں پہلا سگریٹ کبھی بھی پیسے سے نہیں پیا, اسے یار دوستوں نے بتایا. جس نے بھی شراب شروع کیا کبھی بھی پہلی دفعہ اس نے اپنے پیسے سے نہیں پی, اسے یار دوستوں نے بتائی. جس نے بھی سینمے کا منہ دیکھا ہے کبھی بھی اپنے پیسوں سے ایک ٹکٹ نہیں لیا, اسے کوئی مامے کا بیٹا, چاچے کا بیٹا, کوئی اسے کزن, اس کا دوست لے کر کے اپنے ٹکٹ سے اسے دکھائی. جب بندہ نشہ کرتا ہے ایک دفعہ 2 دفعہ, وہ نشہ اس کے ذہن کے اندر اپنا ایک سینٹر کریٹ کر لے. جسٹ لائک ویب سائٹ, وہ سینٹر اب اس بندے کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتا ہے. جب وہ وقت آتا ہے تو وہ بار بار کمانڈ دیتا ہے, اٹھو اٹھو, چلو 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 چلو, اور آپ کو بندہ آتا ہے. یہ جو بےایمانیاں کرتے ہیں انہوں نے ہمارے اندر اپنے اپنے سینٹرز قائم کر لی. نماز والا اپنا سینٹر ہے, وقت وہ کہتے ہیں چلو نماز پڑھو, ہم آتے وقت پہ نماز پڑھ لیں. وقت پہ وہ بےایمانی والا سینٹر کہتا ہے بےایمانی کرو, ہم وقت پر بےایمانی کر دیتے. کبھی آگے پیچھے نہیں ہوتی. اس کا علاج جو ہے وہ GH کے ہوتے ہیں, انسانی ذہن کا اگلا حصہ کنٹرول سینٹر. اگر وہ طاقتور ہو تو وہ ان سینٹرز پر قابو پا لیتا ہے, اور اس کو طاقتور کرنے کا سب سے بہترین طریقہ قرآن حکیم کی تلاوت ہے, سوچ سمجھ.
ورنہ یہ سینٹر اپنی اپنی جگہ پہ کام کرتے رہیں گے اور نماز میرا فرض اور چوری میرا پیشہ دونوں چلتی رہیں گے۔ ہم جب بے ایمانی کر کے اولاد کو کھلاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو گوشت حرام سے بنا ہے، حرام کے کھانے سے بنا ہے، آگ اس کی زیادہ مستحق ہے جنت سے۔ جو سیل حرام سے پیدا ہوا ہے، سیلز بن رہے ہیں، مر رہے ہیں، بن رہے ہیں، شام کو حرام کھایا، صبح تک جتنے سیلز بنے حرام کے، وہ جنت میں جانے سے روکیں گے بندے۔ آگ ان کو میرا حصہ مجھے دو، یہ جنت میں نہیں جا، جنت میں حرام کا کوئی کام نہیں۔ جو شخص اپنی اولاد کو اس طرح آگ کے حوالے کر رہا ہو، وہ اولاد کو جب یہ سمجھائے کہ دیکھو میں تمہارے لیے یہ بیڈ، یہ فلیٹ، یہ گاڑیاں، یہ فلان، یہ فلان، یہ فلان، میں تمہاری بہتری کے لیے کر رہا ہوں، تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اگر اس بچے کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو لوگ کہیں گے کہ باپ نے بچے کے ساتھ اچھا کیا۔ اور پھر آگ بھی وہ جس کا اگر دھواں اس دنیا کو دکھا دیا جاتا تو یہاں گاس نہ ہوتی۔ ہم اپنی اولادوں کو آگ کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ خالد بن ولید نے خواب دیکھی رضی اللہ تعالیٰ اسلام لانے سے پہلے کہ آگ کا ایک گڑھا ہے اور میرا باپ ولید ابن مغیرہ مجھے دھکیل کر اس گڑھے میں پھینکنا چاہتا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میری کمر سے پکڑا ہوا پیچھے کھینچ رہے ہیں۔ باپ سمجھ لگا کہ یہ ہے سمجھ، میں جس باپ دادے کے پیچھے لگا ہوں وہ تو مجھے آگ میں پھینک رہے ہیں، اور جس کو میں مارنے کے چکر میں ہوں وہ تو مجھے آگ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لوگوں تمہارا حال اس شخص کی طرح ہے جو اندھا دھند آپ کی طرف دوڑ رہا ہے، اور میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے گھسیٹ رہا ہوں کہ مار دے روز بیوی نیک ہے تو کوشش کرے شوہر کو نیکی بتانے، اور آپ نیک ہے تو کوشش کرے باپ کو رستے پر لانے کی، باپ نیک ہے تو کوشش کرے اولاد کو رستے پر لانے کی، ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یہ مطلوب ہے، یہ مطلوب ہے۔ جب اولاد سمجھائے، اور آج کی اولاد کا علم ہم سے زیادہ ہے، عمر تھوڑی ہے، بعض دفعہ ہم دھمکا کے ان کو خاموش کروا دیتے ہیں، لیکن ان کا سوال مرتا نہیں ہے، وہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ جو سوال ان کے ذہن میں پیدا ہوا ہے، ہم اگر اس کو سیٹسفائی نہیں کریں گے، اس سوال کا اطمینان بخش جواب نہیں دیں گے، وہ سوال پتہ نہیں اس بچے کو کس دروازے پر لے جائے گا، مرے گا کبھی نہیں۔ اسے جواب دیں، جواب معلوم نہیں تو کہیں سے لے کر کے لیکن بچے کو مطمئن کریں۔ ایک کام آپ کر رہے ہیں، آپ اس کو جائز سمجھتے ہیں، بچہ اس کو ناجائز سمجھتا ہے، تو آپ اس کو سمجھائیں کہ کیوں جائز ہے، تاکہ کل وہ اپنی اولاد کو سمجھا سکے کہ جائز ہے ناجائز ہے۔ ماں باپ تو بچے کے آئیڈیل ہوتے ہیں، اسی زمین پہ وہ کھڑا ہوتا ہے، اور جب بیٹے کو باپ کی شکایت کرنی پڑ جائے، باپ کے ساتھ اس کا کلیش ہو جائے، اس بچے میں کیا گزرتی ہے؟ جو اس دور سے گزرا ہے یہ کتابوں میں نہیں لکھا ہوا۔ کتابیں اس اذیت کا پتہ نہیں دیتی جس سے وہ بچہ گزرتا ہے، جس کا آئیڈیل خراب ہو رہا ہے، دنیا اجڑ رہی ہے اس
عامر عثمانی کہتے ہیں کیسے بتاؤں کہ وہ درد کہاں ہوتا ہے جو خون بن کے رگوں پیر میں رواں ہوتا ہے، کتنی پامال کمندوں کا ہے مدفن مت پوچھ، وہ تبسم جو حقیقت میں فغاں ہوتا ہے۔ کیا درد وہ کس اذیت سے گزرا ہے؟ جو اسے راہ دکھانے والا تھا وہ بھٹک گیا ہے، اور ایسا بھٹکا ہے کہ اس کی بات بھی نہیں مان رہا۔ وہ اسے کہہ رہا کہ گئے کنویں میں گرے، اور کہتا نہیں۔ تو آج کی اولاد بری نہیں۔ اپنے زمانے کے ہم بڑے گیت گاتے رہتے ہیں، ہمارا زمانہ بہت اچھا تھا، ہمارا زمانہ اچھی طرح پتا ہے جو ہمارا زمانہ اچھا ہے۔ یہ جاری عرض ڈالتے ہیں ہم بچوں پر۔ جتنے فتنوں میں آج کا بچہ مبتلا ہے، جو فتنے اس کو آج درپیش ہیں، ان کے مقابلے میں جس طرح یہ کھڑا ہے، ہم تو کھڑے نہیں رہ سکتے تھے اگر ہماری عمر ہوتی۔ اس کو تو شاباش دینی چاہیے۔ آپ دیکھیں گے نوجوانوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، بوڑھے جو ہے وہ محل اتارنے والے پتھر سے صاف کر کے آتے ہیں۔ کیوں مشکل ہم کو داڑھی رکھنا؟ بچے کو کیوں آسان ہے؟ اس کا تو اندر یہ کہتا ہے کہ دنیا کا خوبصورت ترین شخص تو ہے۔ جب آدمی جوان ہوتا ہے، ہم بھی جوان ہوئے تھے، اور ہر بندے کے اندر یہی ہوتا ہے۔ جو بندہ آپ کو بدصورت ترین بھی نظر آئے، وہ بھی کسی سے محبت کرتا ہوگا، اس سے بھی کوئی محبت کرتا ہے۔ عجیب بات۔ گھر کا ہو یہ فریب ہستی تو دم نکل جائے آدمی۔ بقدر پیمانہ ہے تخیل، ہر بندہ اپنے اپنی ہستی میں مگن ہے۔ اس قسم کے فتنوں میں اسے میں کہہ رہا ہوں کہ باپ کو رکھنی نصیب نہیں، بیٹے نے سچی رکھی ہوئی ہے۔ کیا مت ہے؟ آپ اگر رکھ بھی لے، یار نہیں، لوگ تمہیں بوڑھا کہتے، تم داڑھی صاف کر دو گے تو یہ جو تمہارے ساتھ ٹوینٹ کا جتنا بیٹا چل رہا ہے، یہ تمہاری عمر نہیں بتا۔ اماں 16 نہیں 17 سے نار کر رہے، وہ جوان بیٹی ساتھ ماں سے بھی 1.5 فٹ اونچی چل رہی ہے، وہ بتاتی نہیں ہے کہ اماں کی عمر کیا ہے۔ ہمیں تو یہ شرم مار گئی ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ بوڑھا ہو گیا ہے۔ بچوں کو کوئی پرواہ نہیں، بڑھائی رکھتی، فرق صاف ظاہر نہیں، ان کا ایمان ہم سے قوی ہے۔ یہ چیلنج کو فیس کریں گے، ہم نہیں کر سکتے۔ بچے سیدھے رستے پر ہیں، ماں باپ کھینچتے ہوں، ہماری طرح چلو، زمانے کے ساتھ چلنا سیکھو، بدی کرنا سیکھو۔ ابھی تم نئے جوان ہوئے ہو، نیا نیا جذبہ ہے تمہارے اندر، یہ اسلام تمہیں صحابی بنانے کے چکر میں ہے۔ اور ان کو دیکھیں، آپ کو صحابہ یاد آتے ہیں، کی شکلیں دیکھ کے پتہ چلتا ہے صحابہ کیسے ہوں گے۔ ماں باپ انہیں کہتے ہیں کہ تم بے ایمانی کرنا سیکھو میرے جیتے جی، یہ مزدوروں کو دھوکہ دینا سیکھو تاکہ کمپنی چلانا تمہیں آ جائے۔ میرا کوئی پتہ نہیں 2 دفعہ ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، یہ جتنے منہ سے مانگے اتنے نہیں دینا چاہیے، اور جتنے کنٹریکٹ پہ لیں گے ہم اتنے نہیں دینا چاہیے۔ بے ایمانی سیکھو، میرے مرنے سے پہلے پہلے بے ایمان ہو جاؤ تاکہ میں تسلی سے مار سکوں کہ پیچھے ایک بے ایمان چھوڑ کے آئے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ رات کو بندہ تیسرے پیر اٹھے اور اس چیز کا اللہ پاک کے سامنے اقرار کرے کہ اللہ پاک میں بے ایمان ہوں، میں بے ایمان ہوں، بے ایمانی میرے رگ و پیر میں سرایت کر گئی ہے، مجھے بے ایمانی کا بلڈ کینسر ہو گیا ہے، تو حکیم ہے، تو طبیب ہے،
تو نے بڑوں کو شفا دی ہے تو مجھے بھی شفا دے، لیکن یہ کہے کہ میں بے ایمان ہو گیا۔ اللہ پاک کو مجھے شفا دے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ہاتھ خالی نہیں دے رہے، وہ تو بیٹھا ہاتھ لمبے کر کے بیٹھا ہے، کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اسے دوں۔ ہم مسئلے پہ بھی ہوتے ہیں تو فکر بے ایمانی کی ہوتی ہے، مثال لگا رہے ہوتے ہیں کہ اس کی دہائی کاٹنی ہے تو کس بہانے سے کاٹنی۔ یہ پرسوں گاڑی پہ دوڑ کے چڑھ رہا تھا، چل 10 دن تو کاٹ ہی لوں گا، دوڑ کے تو چڑھے تھے اور گر جاتے تو تمہارا باپ پیسے دیتا، خوب ڈانٹنے کے بعد 10 درہم کاٹ لیے اس نے۔ وہ شکر کیا اس بیچارے نوکری بچی ہے، 10 درہم کی قربانی لگی۔ یہ نماز میں اس نے سوچا تھا بانا کس بہانے سے، تو نمازوں سے کیا ملے گا؟ بچے کی ذمہ داری اللہ پاک سے کہہ رہا ہے کہ باپ کو بچاؤ، ماں کو بچاؤ، بہن بھائیوں کو بچاؤ۔ بیٹا بہن کو کہتا ہے کہ پردہ کرو، بیٹا کہتا ہے کہ ابو دیکھیے یہ کیسا لباس پہنتی، اور باپ کا کہتا ہے میں ابھی زندہ ہوں تمہارا نہیں کھاتی۔ سبحان اللہ، اس کا نہیں کھاتی تو کھاتی بدبخت، وہ تمہارا بھی نہیں ہے، وہ اس کا کھاتی اپنے رازے کو کھاتی۔ تمہارا کھاتی ہے تو تم اسے اللہ کی حدیں توڑنے میں تم نے لگا دیا۔ اگر بیٹا اچھی بات کی طرف دعوت دیتا ہے تو بیٹے کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، کہنا چاہیے بیٹی وہ ٹھیک بھائی ٹھیک ہے۔ مرد کو پتا ہے کہ مرد عورتوں کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے، راز کے دور میں ابھی راستانی وہ آپ نے پڑھا نہیں شادی میں کیا باپ نے 4 بچیاں خراب کی، 4 بچیاں۔ گھروں کے اندر بھی اسلامی شریعت کے مطابق لباس کی ضرورت، پینٹیں اتارو، شلوار قمیض کو رواج دو۔ پاکستان سے سلوا کے منگا لو، اگر ادھر مہنگی ہے نہیں تم 35 درہم 30 درہم دے سکتے، تم خدا کے لیے 30 درہم بچانے کے لیے، وہ جینس کوئی سستی نہیں ہے جو بچیوں کو پہنائی۔ پھر اکبر نے لکھا تھا، اخبار والا اکبر مختصر سی بات کو لکھتا تھا، کہتا ہمارے زمانے میں جب ہم فلم دیکھا کرتے تھے تو جب طوائف کا کریکٹر شروع ہوتا تھا فلم میں تو لکھا نہیں آتا تھا کہ یہ طوائف، اس کا لباس ہوئی وہ انٹری دیتی تھی تو پتہ چل جاتا تھا طوائف آ گیا، اب یہ کردار شروع۔ قسم کھا کے کہتا ہے میں بے دین گھرانوں کی بات نہیں کرتا، دیندار گھرانوں کی بچیوں کا لباس آج اس طوائف کے ساتھ ملتا ہے۔ یہ کون کرے گا؟ یہ کوئی مولوی نہیں کر سکتا، یہ کوئی حکمران نہیں کر سکتا، کوئی شریعت بل نہیں کر سکتا۔ یہ گھر میری حکومت ہے، میں اس گھر کا حاکم ہوں، بیوی ملکہ ہے، بچے رعایا ہیں، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہمیں ان کے بارے میں جواب دینا ہے۔ میں نے تمہیں کتنے معصوم دیے تھے، یہ بدماش کہاں سے لے کر آئے ہو، جواب دو۔ یہ بھی ایک پیپر ہے، یہ بھی ایک سوال ہے جو لازمی ہے، فیل ہو گئے تو فیل۔ میں نے تمہیں معصوم دیے تھے، کل مولود یولد علی فطرہ، چٹی سفید سلیٹ کی طرح صاف ستھری۔ یہ بے ایمانیاں تم نے ساتھ رکھ کے اس کے لیے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ اللہ پاک ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں تو ہمارے پیچھے متقین ہوں، چور اور ڈاکو نہ ہوں، کسی نے کرین اٹھائی ہوئی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مثال دی تھی نا گائے کی، بکری کی، اونٹ کی، کہ لوگوں ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی شخص اونٹ اٹھائے ہوئے ہو اور اونٹ اس کے کندھوں پر بلبلا رہا ہو اور وہ یہ کہہ کہ محمد میری مدد کرو، میں کوئی مدد نہیں کروں گا، یعنی کسی کا اونٹ نہ جائے مت ہڑپ کر لینا۔ اور ایسا نہ کہ تم میں سے کوئی گائے
پہ اٹھائے ہوئے ہو اور کوئی بکری اٹھائے ہوئے ہو اور وہ یہ کہے کہ مجھے بچاؤ، کوئی مدد نہیں کرو. گائے بکرے نہیں تو پورے پورے گھوم لو، 17 میٹر والے اٹھائے ہوئے بچہ پیچھے ہوگا کہ ابا جی میرے قدموں پہ سٹ آئے تھے، یہ اب مجھے بچاؤ. اللہ پاک مجھے کسی کو بھی عطا فرمایا. اللہ کو دعوانا الحمدللہ. پھر آپ جمع کرا کے آئیں گے تو رسید شو کرا کے آپ کو پٹاخہ واپس ملے گا. تو اس کے لیے ذرا احتیاط سے کام، خصوصاً شہر کے اندر سختی زیادہ وہاں پر بہت زیادہ ہے. باہر کیونکہ زیبرا کراسنگ بہت دور دور ہے، اس میں تھوڑی چھوٹ مل سکتی ہے. اور اس دوران بائی پاس کے لیے بھی باقاعدہ کام چل رہا ہے، یہاں پہ ہمارے یہاں بائی پاس بن گئے، تو اس کے لیے بھی کیا رہا ہے. لیکن یہ کہ آپ احتیاط، شہر کے اندر کہیں بھی کسی جگہ بھی پکڑے گا اگر کوئی آدمی ایسی جگہ جہاں زیبرا کراسنگ نہیں اور وہ کراس کر 50 جرمانہ، اپنی جان کو بھی خطرے میں نہ ڈالیں، ڈرائیور کی جان کو بھی خطرے میں نہ ڈالیں. اور اس میں عام طور پہ کیونکہ ڈرائیور کو پتا چل گیا کہ کراسنگ صرف زیبرا کراسنگ پہ ہوگی تو اسپیڈ بھی زیادہ مار سکے. اور وہ ایکسیڈنٹ پہلے دن ہی آدمی جو ہے وہ آن دی اسپاٹ بیچارہ مدالی تھا، وہ اسی وجہ سے وہ گاڑی نے مارا، اسی جگہ ختم ہو گیا. اپنی جان کی بھی حفاظت کرے اور دوسروں کی. اور اس میں جو بندے ہیں وہ سول کپڑوں میں ہے، یہ یاد رہے. یہ تو دیکھیں چھوٹا کھڑا ہے، چھوٹے کی بات بلدیا کے بننے ہیں، اور ضروری نہیں عربی ہوں، پٹھان بھی ہو سکتا ہے، پنجابی بھی ہو سکتا ہے، وہ ملباری بھی ہو سکتا ہے. اس لیے یہ ہو سکتا ہے جو آپ کے ساتھ چل رہا ہے وہ آپ کو پکڑنے کے لیے چل رہی ہے نا. سمجھے کہ 2 بندے ہیں تو کوئی نہیں پوچھے گا کہ تو وہ بلدیا کے بندے ہیں. سول کپڑوں میں ہماری نیشنلٹی کے لوگ، عربی بہت کم ہے. ایک وہ جو پچھلے ہم نے اعلان کیا تھا بچی کے لیے، اس کا میڈیکل انسٹیٹیوٹ والوں کی طرف سے جو ڈیمانڈ آئی ہے 1.2 ملین سے 1.5 ملین، یعنی 12 لاکھ سے 15 لاکھ پاکستانی کے درمیان انہوں نے بیٹا خرچہ، جس میں سے 10 لاکھ ان کا پہلے آپ کاؤنٹر پہ جمع کروائیں گے تو بچی جو ہے وہ اندر جائے گی. بون میرو تقریباً بہن کے ساتھ اس کا میچ کر گئے، تو پیسے بھی ہمارے تقریباً آدھے سے زیادہ ہو گئے ہیں. باقی لوگوں کے پاس اکاؤنٹ ہے، جو لوگ اس میں مدد کرنا چاہتے ہیں وہ اکاؤنٹ میں. ایک صاحب ان کی بچی بیمار ہے، ابھی 12 سال کی تقریباً بچی ہے، برین ٹیومر ہے اس کو، اور اس کو مرحلہ وار اتارا گیا ہے. پہلے تھوڑی سی کاٹی گئی ہے، پھر تھوڑی سی، اب تیسرا آپریشن اس پر فائنل ہے جس میں تھوڑا سا دماغ بھی ساتھ کٹے گا، اس کی جڑ دماغ کے اندر. اسے دعا میں شامل کریں، اللہ پاک اس کو شفا عطا فرمائے، جو خاص ڈیمیج نہ ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم محتاج ہیں، اسباب کے ہم محتاج ہیں، دوائیوں کے ہم محتاج ہیں، ہمارا رب محتاج نہیں ہے، اسی لیے وہ رب ہے، اس لیے وہ خدا ہے. اگر وہ کسی چیز کا محتاج ہو جائے تو پھر خدا نہ ہو، جو محتاج ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. تو ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہم اس یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ اسباب کو بھی بدل سکتا ہے، نئے اسباب پیدا کر سکتا ہے، نفع سے نقصان، نقصان سے نفع وہ دے سکتا ہے. ہم اس یقین کے ساتھ اس سے کہتے ہیں. بے یقینی کے ساتھ کہ ہونا تو نہیں ہمیں ثواب مل جائے دعا کا، نہیں، ہم نے دعا کا ثواب نہیں لینا، ہمیں پورے اعتماد کے ساتھ اللہ پاک کی درخواست کرنی ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ اس بچی کو شفا عطا فرما دے، اس بچی کو شفا عطا فرما دے، اور جو لوگ بیمار ہیں، ہمارے ساتھی جو بھائی بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو شفا عطا فرما دے. جو لوگ مسائل سے دو چار ہیں، اللہ پاک اپنے فضل سے ان کے مسئلے حل فرما دے. اور جو گھریلو مسائل ہیں، لوگوں کے تنازعات ہیں، اللہ پاک ان کو دور فرما دے. ہمارے گھر امن و سکون کا گہوارہ بن جائے، اس لیے کہ ساری باہر کی مشکلات جو ہے اور پریشانیاں برداشت ہو سکتی ہے. گھر میں سکون ہو، آدمی ریچارج ہو جاتا ہے، اور باہر سکون ہی سکون ہو، لیکن گھر میں آگ لگی ہو تو وہ آدمی ذہنی مریض ہو جاتا ہے. تو اللہ پاک ہمارے گھروں میں جو ہے وہ سکون عطا فرمائے. آپ حضرات جو مدد کر رہے ہیں اس قسم کے کاموں میں، اللہ تعالیٰ آپ کی اس کردار کو قبول اور منظور فرمائے. اللہ پاک آپ کے بچوں کی بیماریوں کو دور فرما دے، اور قریب دور کی جو بھی ان کی مصیبتیں ہیں ان کو دور فرما دے. اللہ پاک ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما دے. اللہ پاک جن کے ماں باپ زندہ میں خدمت کی توفیق عطا فرما دے.
اور اولاد کو ماں باپ کا مطیع فرما بردار بنا دے اللہ پاک، اور ماں باپ کو ہدایت فرما دے کہ وہ نہ خود خراب ہوں نہ اولاد کو خراب ہو، اور وہ اولاد کی حق کی بات کو سنے اور اس کو مانے، اس لیے کہ وہ حق جو ہے وہ حق ہے، اور وہ حق اللہ اور رسول کے طرف سے کہا جا رہا ہے، اس بچے کی طرف سے نہیں آ رہا۔ تو اس سلسلے میں اللہ پاک ہماری مدد فرمائے، اپنے راستے پر چلنے میں مدد فرمائے۔ جو چیلنجز ہمیں اس وقت درپیش ہیں دوسری قوموں کی طرف سے، اللہ پاک ان کے لیے ہمیں تیار فرما دے اور ہماری سے کو قبول فرمائے۔ ہمیں احساس نہیں یورپ گل سڑ گیا، یورپ کے یہاں کچھ بھی نہیں بچا۔ یہ جو عارضی ترقی نام کی آپ کی چیز نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے گلا سڑا پورا نظام ہے، وہ کسی وقت بھی کولیپس کر سکتا ہے۔ جس طرح وہ شوگر والے کی شوگر پھٹتی ہے نا ایک دفعہ، اور پھر سوائے موت کے کوئی رستہ نہیں ہوتا، ان کی شوگر پھٹنے والی ہے۔ ہمارے گھر ہمارا معاشرہ الحمدللہ ان سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ ہمارے یہاں ماں باپ کا احترام، بھائی بھائی کا احترام اور میاں بیوی کا رشتہ ابھی یہ ٹھیک ٹھاک قائم و دائم ہے۔ اللہ پاک انہیں مزید مضبوط کرے اور اپنے مسائل سے بچائے۔ وآخر دعوانا ہے۔